صاحب دعوت نبویہ والصلت الحیدریہ ونسمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الزمان صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر بالکل الامین علی قلبک لتکون من المنذرین صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے اللہ صلی اللہ محمد بڑی دور سے آپ کے شہروں کی زیارت کے لیے آیا ہوں اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ حق کے صلوات حاصل ہو جائے اللہ حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزدران جناب سیدہ کائنات زندہ رہیے سلامت رہیے دعا گو ہمارا کائنات بانی مجلس کے اس عظیم صف ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں ذرا دعا کروا لوں تاکہ لوگ بیٹھ جائیں جو بیمار اللہ یا رسول اللہ یا علیہ جو بیمار ہے مولا سلام جو بیمار ہے مولا انہیں سے کلی عطا فرمائے کیونکہ آپ کے لیے دعائیں کرنا ہمارا حق ہے آپ صبح سے بیٹھے ہیں میں دعا گو ہوں میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا فرما جو میری بیٹیوں اور بہنیں شرعی دعائیں لے کر بیٹھی ہیں سید کونین کا صدقہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما جتنے علاقے کے سادات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و سلامت رکھ میرے قوم کے سارے ماتمیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ تمام ذاکرین علماء کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ میرا مالک آپ کا واسطہ واپس نہ کرے اللہ صلی اللہ جناب سیدہ کے مصائب آخری ذاکر کا حق ہے وہی بیان کریں گے میں آج کی عظیم مجلس میں جناب سید کونین کے فضائل جو عطا ہوئے ہیں وگرنہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ماں نے کوئی عالم فقیر پیدا نہیں کیا جو رسول کی بیٹی کے فضائل پڑھ سکے بس یاد رکھیے بطول کے فضائل پڑھنے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری یا رسول ہونا آئے پاک بی بی آپ کو سلامت جناب سیدہ آپ کو سلامت میری آقا زادی آپ کو سلام رکھی آپ نے ساری تھکن اتار دی مخدومہ کونین آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ دن رات مولا کی مجالس میں کل بھی میری صرف کل کے دن کی 5 مجالس تھی اور آج آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں چونکہ کبھی کبھی مجھے آمد پرشرکیہ میں آنا ہوتا ہے میرے مسلمان بھائیوں آپ کو لڑانے نہیں آیا آپ کو ملانے آیا ہوں ہمارا ملک کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا اس لیے کہ کفر وہ تقسیم کرے جس کے گھر میں کفر ہو ہمارے پاس کل ایمان ہے اس لیے ہم ایمان کی بات آئے ہائے ہائے باغ بی بی آپ کو سامنے بسم اللہ میرے بیٹے جیتے رہی حیدری زمانے میں کوئی ماں نے بیٹا پیدا نہیں کیا
جو عظمت زہرا بیان کر سکے. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، احمد الشرقیہ کے غیرت مندو جو تھکا ہوا ہے وہ نہ بولے. جس کے دل میں ولایت علی علیہ السلام ہے اس کی آواز میری بی بی کے پاکیزہ قبر اطہر تک جائے. جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے میرا رسول کہتے ہیں. جو رسول کی رحمت ہو اسے بطول کا. آئے ہائے ہائے مولا السلام. بسم اللہ. جناب سے ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند سلوات پڑھی یا محمد. اسے بطول کہتے ہیں. کون بطول؟ جو طاہرہ ہے. کون بطول؟ جو راضیہ ہے. کون بطول؟ جو مرضیہ ہے. کون بطول؟ جو محدثہ ہے. کون بطول؟ جو عالمہ غیر معلمہ ہے. کون بطول؟ جو رسول کی بیٹی ہے. کون بطول؟ جو علی کی زوجہ ہے. کون بطول؟ جو حسنین کی ماں ہے. جو بندہ سمجھ کے نہ بولا قبر تک دکھ رہے گا. یاد رکھو مسلمانوں، اہل کلمہ اور ہوتے ہیں، وارث کلمہ اور ہوتے ہیں. بطول اہل کلمہ نہیں ہے، بطول وارث کلمہ ہے. بطول کا اللہ لا الہ الا اللہ ہے. بطول کا بابا محمد رسول اللہ ہے. بطول کا شوہر علی جان ولی اللہ ہے. ارے جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا اس کی مرضی کے بغیر تجھے جنت کیسے؟ ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا بسم اللہ مل کے سارے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی 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 نعرہ حیدری. بسم اللہ حیدری. جناب سیدہ بسم اللہ بیٹا. اچھا جی بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلام رکھے. وہ میری آقا زادی. اچھا میں جملہ اس سے بڑا انشاءاللہ کہوں گا. بھائی جان بھائی صاحب دعا کیجئے گا. آپ کے ہاں میں حاضر ہوا تھا، اس سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. میرے چھوٹے بھائی نے میرے بیٹے نے کہا کہ مقرر فرمائیں، تو پھر سیدہ کی ذات پر اس سے بڑا جملہ کہنے لگا. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا. اب آپ ماشاءاللہ مطمئن ہو گئے، زور لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کائنات کی ساری سرداریاں بطول کی دہلیز میں رکھ دوں گا. ہائے 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 ہائے. نانا بھی شان نہیں بولے. ایک ہی وقت میں سلامت بیٹے بہت خوبصورت مائک. پاک بی بی آپ کو سامر کی. ایک ہی وقت میں جس کے ذہن سے، کیونکہ اگر سرائے کی اردو نہیں نہ سمجھتے پھر کوئی بھی نہیں سمجھتا. آپ کی دھرتی بڑی زرخیز ہے، میں خوش آمد نہیں کر رہا. آپ کی دھرتی کا چاند محسن نقوی تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ اردو لینگویج کیا ہے. اس لیے علی مولا جہاں بھی ہو جاہل نہیں ہوتا. علی زبانوں کا محتاج نہیں، ہر زبان میرے علی کی محتاج. ہائے ہائے ہائے. تو جو ہے نا اللہ نے فیصلہ کر لیا کائنات کی ساری سرداریاں بطول کے صحن میں رکھوں گا. نے غور کیا ایک ہی وقت میں، یہ خاموشی نے، ایک ہی وقت میں جس کی حویلی سے ختم نبوت کا سورج، ولایت کا سورج اور امامت کے سورج طلوع ہو اسے بطول کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. کوئی ہے میرے جوانوں بولنے والا؟ نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا ہے، نہ اچھل کے ادھر، نہ ممبر پاک پر کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات. مولا آپ کو سامنے رکھے مولانا. تو جو ہے اب اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا اور پہلا فیصلہ جتنی گفتگو ہوگی اللہ کے قرآن سے ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل بروح الامین علی قلبک لتکون من المرسلین. یہ قرآن جو لے کے نازل ہوئے جبریل امین، میری طرف دیکھنا، سیدہ کونین، یہ قرآن جو لے کے نازل ہوئے جناب جبریل امین رسول کے قلب پر. ایک بار اندر صلوات پڑھیے. بھائی بھائی جان نہیں، وہ میرے محسن ہیں، میرے بھائی ہیں. بسم اللہ بھائی جان. ٹھیک ہے طبیعت پاک مخدومہ آپ کو سلام رکھیں. سید ہے. ایک بار اندر صلوات. بسم اللہ بسم اللہ. خطیب آل محمد ذاکر آل بیت
جناب لیاقت سمدوانہ صاحب میرے ملک پاکستان کے بہت عظیم درویش تگا ذاکر جناب سیدہ سلام اب توجہ ہے آپ کی. ایک ہی وقت میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ جو قرآن لے کے نازل ہوئے جبریل امین رسول اللہ کے قلب پر. یہ خاموشی نہیں ہے. قرآن کہاں نازل ہوا؟ میرے نبی کے قلب اطہر پر. قرآن نبی کی آنکھوں پہ نازل نہیں ہوا. قرآن نبی کے پاکیزہ ذہن میں نازل نہیں ہوا. قرآن نبی کے دست پہ نازل نہیں ہوا. قرآن نبی کے سراپے پہ نازل نہیں ہوا. بیٹھ بیٹھ جائے. قرآن نازل ہوا نبی کے قلب پر. میں کبھی ایسی تقریر نہیں کرتا جس سے میرے ملک پاکستان میں کوئی انتشار پیدا ہو، لیکن حق کے سہارا کبھی چھپا نہیں سکتے. ہم مر بھی جائیں آکرامت بازیدری چیلنج کریں سعودی عرب کے حرام دور پہ پڑھ کر حق کے بطول چھپانے والے کائنات کے دہشت گردوں. قرآن نازل ہوا نبی کے قلب پر. اب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تیرا قلب کون ہے؟ نبی نے فرمایا فاطمہ. بزت تو منی فاطمہ میرا قلب ہے. اب قرآن کو بطول کہو یا بطول کو قرآن کہو. تو مجھے کہنے دو نا جو قرآن میں شک کرے اس میں بھی لعنت، جو زہرا میں شک کرے اس میں بھی لعنت. تو جو ہے نا جناب سیدہ کو سامنے رکھے نعرہ حیدری. کیا کہہ رہے آپ؟ کیا کہہ رہے آپ؟ سنو بھائی مولا آپ کو سامنے جناب سیدہ آپ کو سامنے سیدہ ہے قرآن. سیدہ ہے قرآن کا سورہ کوثر. ہائے ہائے ہائے. یہ خاموشی نہیں بھائی جان. لیاقت بھائی جان اگر آپ مجھے اجازت دیں چونکہ میرا پیارا بھائی ہے اور میں بڑا پیار کرتا ہوں لیاقت سمدوانہ سے. بی بی پاک کا بڑا درویش ذاکر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ممبر سے محنت پیش کی ہے اور خود بھی درس کے پڑھے لکھے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا میرے دوستو، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زیادہ جوش میں نہیں کہوں گا تاکہ ایسا نہ ہو میرے بزرگوں کو سمجھ رہا ہے، میرے جوان بھی سمجھیں، میری پاکیزہ بیٹیوں کے لیے بھی، پردہ بیٹیوں کے لیے بھی یہ جملہ ہے. یاد رکھنا بی بی کھجور کی بارش نہیں، بی بی حضور کی بارش ہے. آئے ہائے ہائے. تو یہ بولنے والا میری یہاں کا شادی کا حق کھجور نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. جناب سیدہ آپ کو سامنے نعوذ باللہ من ذالک. میں فدق کا انکار نہیں کر رہا. جی بسم اللہ بسم اللہ. میں معیار سیدہ کی بات کر رہا ہوں. میری یہاں کا ذاتی نہیں، ایسے نہیں. بسم اللہ. آئے بابا جی پیر سے آپ آگئے. بابا سید علی رضا نقوی صاحب کے خصوصی حکم پر حاضر خدمت ہوں. مولا ان کو سلامتی سے عطا فرمائے. بھائی جان جانتے ہیں لیاقت سمدوانہ صاحب کہ میں کتنا مصروف ہوں، لیکن آپ کی محبت احمد پرشر کے والوں کو میں انکار نہیں کر سکتا. یہ آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے. آؤ بات حق زہرا کی کرتے ہیں نا. بھائی جان میں بڑا ذمہ دار خطیب ہوں. شیعہ سنی کو ملا رہا ہے. کون ایسا پاکستان کا سنی ہے جو جناب سیدہ کی عزت نہ کرتا ہو؟ خبردار یہ نہ کہا کرو ابو جہل اور ہوتے ہیں نبی کے عاشقار ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ہم شیعہ سنی کل بھی بطول کی عزت کے قائل. یہ نہ کہا کرو جسے صرف ایک مسلک مانے وہ فرقے کے امام ہوتے ہیں، جنہیں عالمین مانے وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ حجت خدا ہوتے ہیں. بات ہوتی ہے حق سیدہ کی. دلیل اتنی وزنی ہوگی کہ انشاءاللہ صبح تک بولتے جاؤ گے. مولانا اللہ زبان میں تاثیر دے. میری پاک بی بی کا حق صرف کھجورے نہیں ہے، صرف فتق نہیں ہے. آدم کی نبوت حق سیدہ. ہائے ہائے ہائے. نہیں فکر بیٹا تھوڑی آواز بولے میرے ساتھ بولنا. آدم کی نبوت باپی علی رضا شاہ جی حق سیدہ. نوح کی نجابت حق سیدہ. ابراہیم کی خلت حق سیدہ. اسماعیل کی ذباحت حق سیدہ. عیسیٰ کی روحانیت
حق سیدہ موسیٰ کی کلامیت، حق سیدہ نبی کا ختم نبوت، حق سیدہ علی کی بدایت، حق سیدہ حسن کا حسن، حق سیدہ حسین کی شہادت، حق سیدہ سجاد کی عبادت، حق سیدہ باقر کا علم، حق سیدہ جعفر کی صداقت، حق سیدہ قاسم کا صبر، حق سیدہ رضا کے معجزے، حق سیدہ تقی کی تقاوت، حق سیدہ نقی کی نقاوت، حق سیدہ مادی توجہ عسکر کی حیبت، حق سیدہ مادی کی غیبت، حق سیدہ سوال کرو کیمرہ ایک نہیں تین لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے سارے دشمنان بطول کو چیلنج ہے کرامت باشندی کا کہ یہ ساری نبوتوں کی نبوت ہے۔ حق سیدہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے میرے محمد تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، پورے نبی جس کی نبوت کے صدقے نبی بنے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کی نسل کا تعارف بنے اسے سیدہ۔ ہائے 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 تو جو ہے نا اللہ نہ میرے جوان نعرہ ایسا سناؤ کہ پتہ چلے۔ یا رسول اللہ مولا صاحب یہ پوری کائنات میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ میری آقا ذاتی کا حق ہے۔ بھائی جان اب پورے مجمع کی داد ایک طرف، آپ سے داد ایک طرف لے لیں۔ پیر علی رضا شاہ جی پوری کائنات کی جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، عرش سے لے کے فرش تک، چاند سورج ہوائیں خلائیں ادائیں عالم ارواح عالم برزخ، یہ سب میری سیدہ کا حق ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو خود حق ہے وہ بھی سیدہ کا حق ہے۔ نہیں سارے نہیں پہنچے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پورا حق تو خود سیدہ۔ ہائے 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 نعرہ حیدری، اتنی بلند سے بات پڑھیے نا۔ میں جلدی کہہ رہا ہوں تو کہ تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو کروں، مخدوم آپ کو سمجھ ضروری نہیں میں 2 گھنٹے پڑھوں۔ سیدہ پاک آپ کو سلام رکھے۔ توجہ فرمائے گا، قرآن کہاں نازل ہوا؟ میرے نبی کے قلب مقدس پر، دل پر۔ اب نبی کا دل کون ہے؟ جناب سیدہ۔ پتہ نہیں کوئی غور فرما رہے کہ نہیں؟ نبی کا دل کون ہے؟ جناب سیدہ۔ لوگ بھائی جان فضائل سیدہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ جی داد کم ملے گی، داد کے لالچ میں نہ پڑھا کرو، آل محمد کا ذکر پہنچاؤ۔ نے غور کیا جب جناب سیدہ تشریف لاتی، تاریخ گواہ ہے، مصائب نہیں پڑھا، میرے پاک آقا کھڑے ہوتے، ہائے ہائے ہائے، میرے آقا سے پوچھا گیا، سید الانبیاء سے پوچھا گیا، آقا ہے میرا آقا۔ پوری کائنات میں بیٹا تھوڑی آواز کرو، بڑا خوبصورت سپیکر ہے لیکن میں ذرا اور جلال سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پوری کائنات میں میرے علی کے 2 ہی مولا ہیں، پوری کائنات میں میرے علی کے 2 ہی مولا ہیں، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا۔ ہائے 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 تمہارے ہاتھ نیچے رہ گئے۔ آہا 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 مولا سامنے رکھے آپ کو، پوری کائنات میں میرے علی کے بس 2 مولا۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، بسم اللہ۔ اور آپ کو سلام رکھے۔ ایمان ناطق قرآن نعرہ حیدری۔ سیدہ آپ کو سلام رکھے۔ تاریخ اسلام نے چاہے وہ شیعہ کی ہے چاہے وہ سنی بھائیوں کی ہے، سب نے لکھا کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تھی حضور کھڑے ہوتے تھے نا، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اب داد نہیں چاہیے، صرف آپ کی توجہ چاہیے۔ اچھا روکیے گا، میرے آقا سے پوچھا گیا، میرے رسول اللہ سے پوچھا گیا، مولا یتیمی نقص ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یتیمی فطرت ہے، اگر نقص ہوتی تو اللہ مجھے نہ دیتا۔ یہ نقص نہیں، یہ فطرت ہے، اللہ کا حسین قانون ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اچھا
دوسرے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی والدہ محترمہ جب آپ ظاہری طور پہ 2 برس کے تھے تو اللہ نے واپس لے جناب عبداللہ آپ سے 6 ماہ پہلے چلے گئے. ہاں تو مولا اتنی جلدی کیوں؟ میں نے وہ بندہ دیکھنا ہے جو علی کا شیعہ، جو حق بطول کا قائل ہو، علی کی ولایت کا قائل ہو، اور وہ بندہ چپ رہے. میرے نبی نے کہا اللہ نے میری والدہ کو اس لیے واپس لیا کہ کہیں میرے نبی کو اٹھ کے کھڑا نہ ہونا پڑے. نادانا میں پرشن کی حوالہ تھا گئے ہو کون بی آمنہ میرا سلام ام المعصومین پاؤ جو پاک محمد کی ماں ہے، نبی کی ازواج ہے ام المومنین. یہ ہے پاک محمد کی ماں. کس لیے لیا؟ تاکہ اٹھ کے کھڑا نہ ہونا پڑے. میرے پاک رسول تیری جوتیوں پہ میں قربان چھوں، میرے آقا تیری حرمت میں میرا سلام ہو. سمجھ نہیں آتی والدہ محترمہ کو اس لیے لیے گیا کہ آپ اٹھ کے کھڑے نہ ہو، اور بیٹی کے لیے دن میں 9 مرتبہ کھڑے ہو رہے. کہا خاموش، اب پتہ چلا اس کا لقب میں ابھی کیوں ہے. ہائے 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 سلوات پڑھی آل محمد پر. جناب سیدہ پاک بھی آپ کو زندگی، جناب سیدہ آپ کو صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. ایک جملہ سنیں اور مجھے اجازت دیجیے. میرے بھائی کو زیادہ نہیں بٹھانا. الحمدللہ حیا والے استاذہ کے شاگرد ہیں اور کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کے حق کے غاصب بنے. مجھے تھوڑا سا مسائل بھی پڑھنے مگر اسے میں نے جملہ سنے. بطول کس بی بی کو کہتے ہیں؟ آقا زادی کس شہزادی کو کہتے ہیں؟ غازی کے علم پہ میرا ہاتھ ہے، میں قسمیں نہیں اٹھاتا. رات میں نے یہ جملہ موچی دروازے میں کہا، خمسے کی مجلس تھی، 2 منٹ کسی نے بولنے نہیں دیا. میں نہیں کہتا کھڑے ہو جانا، میں یہ نہیں کہتا 60-70 نعرہ لگانا، لیکن چہرے ایسے کھلے کہ پتہ چلے عظمت بطول بیان کی. ذاکر اس کا ترجمہ کہتے ہیں بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ رہے. اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جملہ اس سے بڑا سنو. بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کے وضو کا پانی فرشتے کوثر میں ملا ہے. ہائے ہائے ہائے، ہاتھ جس کے نیچے رہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ اٹھا کے تائید کرو اللہ جس کے وضو کا پانی ہائے 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 کوثر میں ملائے. بڑا سلام جملہ اس سے بڑا کہوں گا مگر سلوات اتنی بلند پڑے میری بی بی مزید راضی ہو جائے. گھڑی کا وقت ہے. بابا پیر علی رضا نقوی صاحب مولا زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. احمد پور شرقیہ میں اتحاد بین المسلمین کی بڑی نشانی اور ماشاءاللہ خود بڑے صاحب مطالعہ ہیں. اور بھائی جان کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ خاموشی نہیں، آپ کی توجہ ہے. میری بیٹیوں میں معاف کر رہا ہوں، میں تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا لیکن میرے ساتھ شامل رہیے گا. جناب سیدہ آپ کے پردوں کو سلام رکھیں. کبھی بھی بے حجاب باہر نہ نکلا کریں میری بیٹیوں. پتہ چلے یہ سیدہ کی کنیزیں ہیں. اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے اللہ اسے پردہ دیتا ہے. جملہ سننا، اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے اللہ اسے پردہ دیتا ہے. اللہ کو قرآن پسند آیا اوپر چادر خلاف دے دیا. اللہ کو کعبہ پسند آیا اوپر خلاف دے دیا. اللہ کو پانچ پسند آئے اوپر چادر دے دی. اللہ کو بارواں پسند آیا ہائے 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 پردہ غیبہ. کیا کہنے کیا کہنے. ایک بار اندر سوال پڑھی آخری جملہ فضائل کا، چونکہ وقت اتنا دیا گیا میں اپنے وقت سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا. فضائل کا آخری جملہ. بھائی جان مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کے گھر ہیں انہیں بیوت الرحمت کہا گیا. ہائے ہائے بیوت الرحمت، رحمت والے گھر، عزت والے گھر. جتنے انبیاء ماں سبق ہیں عزت والے گھر قرار دیا گیا. خاموشی نہیں. میں قسم دیتا ہوں آقا زادی کی 3 کیمرے لگے ہوئے، ایک نہیں بیٹا کسی نے ابھی تک کیمرہ نہیں گھمایا. جب میں جملے کا نتیجہ دوں نا ایک دفعہ کیمرہ گھما دیجیے تاکہ بانی مجلس کی بڑی محنت ہوتی ہے پورے سال کی. اللہ میرے بچوں کو سلام رکھے، ان مووی والوں کو، ساؤنڈ والوں کو، ان کی بھی بڑی خدمت ہے. اور آپ کو سلام رکھے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے
جانے شبیر کی ماں کیا ہے. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا بلاؤ کو صبر کرے. درباروں کے ذریعے شریعت لینے والے کیا جانے آمنہ کے چاند کی بیٹی کی عزت کیا ہے. تنظیموں کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمان کرنے والے کیا جانے عظمت بطول کیا ہے. اے خدیجہ کے قرضوں کے صدقے اسلام قبول کرنے والوں کی اولادوں آہا جو ڈرے وہ نہ بولے جو ڈرے وہ نہ بولے. اے حمزہ کی تلوار سے ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں ہمیں نہ چھیڑا کرو ہم بڑی شریف قوم ہیں. آہا آہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک فضائل کا آخری جملہ میری حاضر قبول کیجئے گا. ایک نبی کا ایسا گھر نہیں جسے اللہ نے رحمت قرار نہ دی ہو. عزت والے گھر شرف والے گھر. اب انشاءاللہ میں یہ نہیں کہوں گا جو پڑھے لکھے ہیں وہ بولے نہ. علی کا ماننے والا کبھی جاہل ہوتے ہی نہیں چاہے وہ ریڈی پہ کھڑا ہو. خدا کی قسم علی کا ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا. سب کے لیے میرا جملہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی عطا فرمائے. کسی نبی کے گھر میں فرشتوں کو داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. اوئے ہوئے ہوئے بھائی رضا سار اٹھائے گا بڑے نیا خصوصہ پیش ہو. بیت آدم میں فرشتے آتے ہیں اجازت کے بغیر. بیت نوح میں فرشتے آتے ہیں اجازت کے بغیر. یہ خاموشی نہیں. بیت لوط میں فرشتے آتے ہیں اجازت کے بغیر. چلو یہ تو رجل ہے مرد ہے. بی بی مریم ہے بطول رہ رہی ہے خانہ خدا میں. حجرے کے اندر آتے ہیں جبریل اجازت کے بغیر. تمہیں اب بھی نہیں پتا چلا بطول کس بی بی کو کہتے ہیں. بولنا ضرور علی کے شیعوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جن کے گھروں میں فرشتے اجازت کے بغیر داخل ہو انہیں انبیاء کہتے ہیں. اور جس کی تحریر پر فرشتہ فضا کی اجازت کے بغیر اندر نہ جائے اسے بطول کا کوئی ہے بولنے والا. آہا اس بی بی کو بطول کیا آئے 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 بس بھائی نا ٹھنڈے ہو کے نہیں سننا. نعرہ سناؤ مجھے کوئی شیروں والا پتہ. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا وہ جو خطیب نعرے لگواتے ہیں کرامت عباس حیدری نعرہ لگواتے ہیں لیاقت سمدوانہ صاحب نعرہ لگواتے ہیں فلانا ذاکر. یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے یہ چیک اینڈ بیلنس ہے. پتہ نہیں کوئی غور کھا رہا ہے کہ نہیں. میں اپنے ممبروں پہ سر پڑھ کے نہیں مارتا. پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں جس میں کرامت عباس حیدری نے بیٹھ کر کبھی حق بیان نہ کیا. مر جانا ہے ملا جی حق بیان کر کے مر تاکہ تجھے موت نہ آئے. اس لیے کہ قبر میں کسی اور نے نہیں آنا علی نے آنا. ہائے 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 بولو نا جس کا یقین ہے جس کا نہیں ہے نہ بولے. پاک بی بی سلامت سیدہ آپ کو آئے ہائے کیا دیوانہ ہے میرا. پاک بی بی آپ کو سلامت. دیکھنا میری طرف کسی نبی کے گھر میں فرشتوں کو آنے کی اجازت نہیں. بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں. قرآن کی مثالیں ہیں لمبا نہیں کروں گا. جناب سلیمان نبی نے ہیکل سلیمانی مسجد سلیمان تعمیر کرتے ہوئے سب کو کہا خبردار میرے پیچھے کوئی نہ آئے. جناب علی صاحب میرے پیچھے فہد بھائی ہے نا میرا نام زین جی اچھا جی بسم اللہ مولا آپ کو زندگی دے صحت سلامتی عطا فرمائے. جناب سلیمان نے اپنے پیچھے کسی کی قدموں کی آہٹ سنی. کہا میں نے منع کیا تھا نا اندر نہیں آنا. کون آ گیا؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے مقدس نبی میں وہ ہوں کسی کے گھر میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں. جناب سلمان فرماتے ہیں اچھا فرشتے ہو اسرائیل ہو ٹھیک ہے آ جاؤ. نہیں آؤ کیا ادھر جبریل آتا ہے 3 دن فقیر بن کر. اب تھک گئے اور میں چھوڑا میں تم شرکیہ بانو یا مجھے بلانا نہیں تھا نہیں تو میرا ساتھ دینا. 3 دن آتا ہے جبریل فقیر بن کر. ابھی رکیں
ایک جملہ مجھے خطیبانہ کہنے دیں، پھر بھی میں کبھی آیا نا تو میرے بیٹے کو ہی بلانا، ساؤنڈ والے کو، لطف آ گئے میرے بچے سلامت رہے۔ 3 دن آئے ہیں جبریل فقیر بن کر، جملہ بڑا باریک ہے، کچے اسٹیشنوں سے شالیمار کی طرح گزر جاؤں گا، آخری فضائل کا جملہ بھائی کو بٹھانا نہیں، بار بار میں نہیں کہتا، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ 3 دن جبریل امین سید الملک عزت والا فرشتہ، حرمت والا فرشتہ، ملائکہ کے سردار فقیر بن کر آئے۔ اللہ نے بتا دیا در بطول پر فقیر بن کر آنا، وزیر بن کر آنا۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ہے جملہ پڑھنے والا؟ سیدہ سلام، سیدہ سلام، کیا کہنے آپ، کیا کہنے؟ در بطول پر فقیر بن کر آنا، امیر بن کر آنا، بادشاہ بن کے نہ آنا، وزیر بن کے نہ آنا، وی آئی پی نہ بن کے آنا، وی آئی پی بن کے نہ آنا، اور ممبر حسین علیہ السلام پر بھی کبھی اپنا وی آئی پی نہ دکھانا۔ جو بھی ہو، جتنے بھی ہو، بھائی جان میری بات کی تائید کریں گے، وہ لیاقت سمدوانہ صاحب ہوں یا کرامت عباس حیدری جیسا چھوٹا ذاکر ہو، ہم سب معزز ہیں آل محمد کی وجہ سے، کوئی کسی کی ذاتی عزت نہیں۔ اس دروازے پہ نوکر بن کر آنا، علامہ بن کے نہ آنا، تم انہیں بتاؤ گے علم کیا ہے؟ بھکاری بن کر آنا، سلطان بنا دیں گے، شک بن کر آنا، کلندر بنا دیں۔ آئے ہائے ہائے، آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ بس آخری جملہ، بات جناب ڈیوٹی ہوگی، بس علیم علیم جس کا مولا ہاتھ کھڑا کرے، زبان کے ساتھ دل والا، علیم علیم زمین بولی زمن بولا۔ 3 دن جناب جبریل، بسم اللہ، بس بی بی کی عزت کی قسم ہے، آخری جملے سے آگے نہیں، میں نے فضائل پڑھنا۔ 3 دن جناب جبریل امین فقیر بن کر آئے، روٹیاں دینے بی بی نہیں آئی، کیونکہ بی بی ہے حجاب اللہ، جس کا حجاب جبریل سے بھی بے نقاب نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، 3 دن برابر روٹیاں لی کس سے؟ بولو، جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہا سے۔ میں کبھی کنیز نہیں کہتا، اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنا اپنا طرز سخن ہے، میں کبھی بی بی کو کنیز نہیں کہتا، کیونکہ جسے حسین ماں کہے، ہائے ہائے، جب 3 دن روٹیاں لی نا، بھائی لیاقت سمدوانہ صاحب سے پوچھیں، بھائی علی رضا شاہ جی سے پوچھیں، احمد پور شرقیہ کے ہر مہذب معزز مومن سے پوچھیں، یہ فقیر آ کے کوئی صدا تو لگاتا ہوگا نا؟ بغیر صدا کے فقیر تو نہیں آتے، ہائے ہائے، آگے صدا کیا لگاتے تھے؟ السلام علیکہ یا وارث انما یرید اللہ، اے انما یرید اللہ کی وارثہ، تیرے دروازے پہ فقیر آیا ہے، رزاق نے بھیجا ہے، بطول کے دروازے سے رزق لے آ۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ رزاق میرا اللہ، ہم جاہل نہیں، بس بات ختم۔ جس کے گھر میں جس کو عطا کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے۔ میں اسناشری شیعہ ہوں، اپنی دکان بڑھانے کے لیے غلط بات نہیں کروں گا، تقسیم یہ گھرانہ کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ بات اب میں جوش سے نہیں، بڑی عرفانیت سے، بڑی روحانیت سے ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب کے ساتھ پلکوں سے سجدہ کر کے نا، تعظیمی سجدہ در بطول پر، تو میں یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب 3را دن ہوا نا، اور میں صدقے جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں قربان ہو جاؤں بی بی فضہ کے جملے پر۔ بی بی فرماتی ہیں فقیر، فقیر اللہ کے فقیر تو بڑی دور سے آتا ہے، 3 دن ہو گئے تمہیں آتے ہو، ایک دفعہ مانگ لے جتنا مانگنا ہے، یہ کریمہ کا دروازہ ہے، اتنا مانگ لے کہ پھر زندگی میں آنا نہ پڑے۔ جبریل نے مسکرا کر کہا بی بی کاش تو مجھے پہچانتی تو فقیر نہ کہتی۔ بی بی نے مسکرا کر کہا تو نے مجھے مریم سمجھا؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ ہاتھ
کھڑے کر کے بولو جسے سمجھ آئی ہے. بس آئے آئے اللہ مولا آپ کو سامن اتنی بلند صلوات پڑھی آئے اللہ صلی اللہ. بس پاک بی بی آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. اللہ بانیان مجلس کا یہ صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنا مجھے بھائی نے ٹائم دیا تھا میں نے اس سے بھی 2 منٹ چھوڑ دی. 2 یا 3 جملے جن کے دروازے سے فرشتے روٹیاں لیتے تھے نا، اس کی بیٹیوں پر مسلمانوں نے صدقے کے قربے پھینکے. ہو گئی میرے حصے کی مجلس. بہت بڑے مصائب خان میرے بھائی میرے پیچھے تشریف فرما ہے. میری پاک بیٹیوں گلے میں کپڑا ڈال کے کہہ رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا، مجھے فتویٰ دینے کا حق نہیں. میری بچیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا، جو سید زادی ہیں وہ میری بیٹیاں نہیں، وہ میری مرشد زادی ہیں. ایک دن کی بھی سید زادی میری ماں کی طرح، ایک دن کا بھی سید زادہ میرے باپ کی طرح. میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر رہا. اور ایک جملہ اپنے جوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، میرے بچوں کی بھی سیدہ کا واسطہ آپ نے میرا یقین ہے مگر احتیاطاً کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ کا واسطہ ساری دنیا شراب پیے، ہمیں سے کوئی خود نہیں. کبھی تم شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، جس کی اب بھی ہائے نہیں نکلی پتہ نہیں کب ہوئے گا. 2 یا 3 منٹ نتیبے ممبر صاحب پڑھ رہا ہے. ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. بیٹی شام کے بازار میں ہائے 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 ہائے. اور میری بیٹی کو کھل کر ہونا، اگر کلوتے ہوئے کسی میری بیٹی کے ساتھ سے چادر اترے تو واجب ہے ساتھ والی بیٹی اس کے ساتھ پہ چادر دے. آخری ذاکر کا حق ہے بڑی بی بی کے مسائل پڑھنا. صرف 2 یا 3 جملے اپنی پاک بی بی کی مصیبت کے پڑھنے لگا. دعا کرنا میرا مالک میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو قبول فرما رہے. اجازت ہے جی؟ جہاں سید بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑے کریں، مجھے ایک بات کرنی ہے. بسم اللہ. اجازت ہے سید؟ جواب سید ہے. باجی اجازت ہے؟ مردوں میں توجہ، شمر کی فوج نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا. وہ بندہ بڑا امیر ہے جس کی ہائے نہیں نکلی. مردوں میں شمر کی فوج نے سب سے زیادہ عباس کو مارا. نشان میں سب سے زیادہ شمر کی فوج نے عباس کی مرشد زادی کو مارا، جو اب تک نہیں رو سکا. بھائی لیا کے سمجھانا تھا ایک فرق ہے، عباس کے بازو کاٹ کے مارا، آلیہ کے بازو کاٹ گئے. جزاک اللہ. ماتم کر جو رونے کے لیے آیا ہے، امیر بن کے نہ بیٹھنا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پاک بی بی آپ کو سلام. ایک جملہ اور سنیں. عباس کے بازو کاٹ کے مارا میرے بچوں. میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. آلیہ کے بازو نام نہیں لینے میں نے بیویوں کے، جو لیتی ہیں ان پر میرا کوئی فتویٰ نہیں. بیویوں کے ظلم بتانے کے لیے امام حسین کے پاس ذاکر نام لیتے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے میں نام نہیں لوں گا. اچھا میں نام بتا رہا ہوں. قرآن کا سورہ یاسین، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں تاؤ، پیروں میں بیڑیاں. عباس کی مرشد زادی سرائے تم سے زیادہ مصائب کوئی نہیں سنتا. 18 بھائیوں کی لاوارث بہن. ہائے ہائے ہائے. کیا جملہ کہا ہے میں نے؟ سید تو رہا ہے، غیر سید نہ تو رہا ہے. جی سید زادہ کیا جملہ کہا ہے؟ 18 بھائیوں کے. میرا بیٹا اچھا میں پڑھتا ہوں. ماں بھی دربار میں گئی. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی. اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. عظیم ذاکر بابا سلطان. جی بسم اللہ. پاک بھی آپ کو سلام. آپ نے سنا نہیں؟ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ماں گئی تھی باپ کے دربار میں بیٹوں کے ساتھ، اور بیٹی گئی ہے بھائی کے قاتل کے دربار میں، جو اب تک نہیں رو سکا، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا. اسے مسلمانوں نے گھر کے اندر مارا، جس کے 18 بھائی تھے.
جزاک اللہ جزاک اللہ. بس ایک جملہ پڑھنا ہے. مخدوم آپ کو کوئی غم نہ دے. شام تھوڑا ممبر ہٹا دینا. میں ہمیشہ مصائب کا جملہ آپ پہ پڑھتا ہوں. تھوڑا بیٹا ممبر ہٹا دینا. پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. تھک نہ جانا مخدومہ کا واسطہ. تھک نہ جانا. تھوڑے در ہٹا دو. بسم اللہ. حلقے ہوتے ہیں دو. ایک ماتم کا حلقہ ایک مجلس کا حلقہ. بیٹا اس کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھنا. بس ایک دو جملے پڑھنے. ایک ماتم کا حلقہ ایک مجلس کا حلقہ. اب میں آ گیا ہوں آپ پہ. جی بسم اللہ. بیٹا پکڑ کے رکھنا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. شام کے بازار میں 18 بھائیوں کی پاکیزہ بہن, ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں تاج, پیروں میں بیڑیاں, جیسے یالیہ کی سواری بازار میں داخل ہوئی. 400 بے غیرت شراب کے نشے میں ناچنا شروع ہوئے. عالیہ کی آواز آئی, بابا نے جلدی آ, خیبر اٹھانا بڑا آسان ہے, عباس کی بہن ہوگا. تھوڑا اور اٹھو, تھوڑا اور اٹھو. جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے. تھوڑا اور اٹھو. میں غلط پڑھوں بی بی زہرا شفاعت نہ کرے. کوئی برداشت کر گیا خان صاحب بہت بڑے حوصلے والا ہوگا. بھائی جان آخری جملہ. بھائی نیاز صاحب میرا بی بی کے نام پہ ہاتھ رکھ, قبر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ پڑھ رہا ہوں. میری بیٹیوں اور میری بیٹیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلامت کیا. پہلے جتنے بیٹھے ہو نا جھولیاں اٹھاؤ, میں دعا کروں. پروردگار اللہ کرے کسی غیرت مند ماں بیٹے کے سامنے کوئی اس کی ماں کو تماشا نہ مارے. آئے حوصلہ سیدہ سجاد کا. مجھے پتہ ہے تھکے ہوئے ہو, گھڑی کا وقت دیکھو. 2 منٹ پڑھنا بیٹا, ایک کپڑا مجھے دے. 2 منٹ پڑھنا ہے بس. جب رش بہت بڑھ گیا نا, بھائی جی اجازت ہے سیدزادہ, جتنا سیدزادے ہو اجازت ہے. جب رش بہت بڑھ گیا, اچھا تھوڑا سا سوال کا جواب دے دو. بسم اللہ. بھائی جان اللہ آپ کی ڈیوٹی قبول کرے. میں چھوڑ رہا ہوں ممبر. میری شہزادی کے ہاتھ جو اداکاری کرے اس پہ بی بی کی لعنت ہو. میری شہزادی کے ہاتھ ایسے بندے تھے یار, میں تو ساری مجلس پڑھ ایسے بندے تھے. جی میرا ایسے بندے. بیٹا پکڑ لے میرے بھائی کو. اللہ کا نام میں نے کبھی نہیں کہا مر جاؤ. اور سرائے کی غیرت مندو بی بی کے ہاتھ یہاں بندے تھے. غلط پڑھوں بی بی کا مجرم, تو برداشت کرا تیرا مسئلہ. بے غیرت تازیانہ لے کر آیا. آگے کہتے ہیں سجاد ماں کو کہو اب پیدل چلے. کہا میری ماں کو چلنا نہیں آتا. حرامی کہتا ہے اسے کہہ دو یہ مدینہ نہیں شام ہے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. پانی پلاؤ میرے بچے کو. میرا بیٹا تو جی 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 نہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, میں نے لمبا نہیں. جی میرا بیٹا. جی سیدزادہ. جی سیدزادہ. شہیدوں تم تو سن کے برداشت نہیں کر. اندازہ کرو جس سجاد میں دیکھا تھا. اچھا میں کھل کر نہیں پڑھوں, میری جرت نہیں, چونکہ میں سید نہیں ہوں. میں اشارہ کروں گا, میں اشارہ کروں گا. میں بھائی کو بلا, میں بھائی کا اعلان خود کروں گا. ایسا بین پڑتا ہے میرا بھائی. آج ان کے منہ پر ان کا جملہ پڑھا. یہ غازی کا علم ہے. میں نے بھائی لیاقت سمدوانہ کا نام لے کے ہمیشہ یہ جملہ پڑھا ہے. بھائی لیاقت سمدوانہ کا ایک تاریخی جملہ ہے, زندگی میں قدر کیا کرو. مر کے سارے قبروں پہ چراغ جلاتے ہیں, زندگی میں قدر کیا کرو. انہوں نے جملہ کہا تھا, مجلس ختم ہو گئی, لوگ ماتم کرتے ہوئے گاڑیوں تک چلے گئے. انہوں نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے بی بی کی نوکری کرتے ہوئے. ہر بندہ کہتا ہے سائن میرا پھرا گرفتار ہے, دعا کر. کوئی کہتا ہے میرا بیٹا گرفتار ہے, دعا کر. کوئی کہتے ہیں میرا چچا گرفتار ہے, دعا کر. کہتے ہیں کسی نے نہیں کہا میری دھی گرفتار ہے, اور دعا کر. اور سینے پہ ہاتھ مار. حسین کی 4 سال کی بیٹی کو کبھی سمر تماشا. جی بس میں نہیں پڑھوں گا. آخری جملہ. آپ جی
بیٹا وقت کم ہے، وقت کم ہے، وقت کم ہے، وقت کم ہے. میرے بھائی سے بات. اچھا میں پڑھتا ہوں، میں اشارہ کروں گا، آپ کی مرضی جیسے مرضی مولانا دعا کیجئے گا. میں اشارہ کروں گا. جب میری بیوی نے کہا نا میں نہیں چلوں گی، کتا کہتا ہے یہ مدینہ نہیں شام ہے. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، تجھے چلنا پڑے گا. بی بی نے کہا نہیں چلوں گی. اس حرام زادے نے سید سجاد کی پشت پر ظلم کرنا شروع کیا. حسین کی 4 سال کی بیٹی رو کے کہتی ہے اماں کوئی چلے نہ چلے اور میں چلوں گی. اور میرا بھائی سجاد سروں کے ماتم کر، آج سروں کے کرو. میرا بیٹا یہ منظر بناؤ، آج کرو سروں کے ماتم. جو علی کے شیعہ بیٹھا ہے، قسم ہے سیدہ کی چادر کی 8 فٹ ہوتا ہے، اونٹ کا کم اوپر بیٹھی ہے. محمد کی بیٹی چھوڑنے لگا ممبر، تو رو نہ رو. حرام زادے نے لوہے کا تازیانہ علی کی بیٹی کا گھٹنے میں مارا. علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری جیسے فرات کے کنارے عباس گرا تھا. بی بی سے چلا نہیں گیا، ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پر. حسین رو کے کہا بابا اور تیری دھیر ہو ٹرنا آ گیا. آئے حسین، آئے شاہ.